السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی سات بتوں کے، والطاغوت اور معبودان باطل کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلائی یہ لوگ، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں بت کو، کاہن کو یا ساحر کو، اور طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو طاغوت جھوٹے معبودوں کو کہا جاتا ہے، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اور جبت کے یہ سارے معنی جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، کنکریاں مار کر، فالگیری کرنا اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہے، اور یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی کیے گئے ہیں، کیونکہ معبودان باطل کی جو پرستش کی جاتی ہے وہ شیطان کی ہی پیروی ہے، تو اس لیے یقیناً شیطان جو ہے وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن لوگوں پر، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، ومن اور جس پر، یلعن لعنت کرے، اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار۔ جن پر لعنت کی گئی اس سے مراد بھی یہود ہی ہیں، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو ایسے شخص کے لیے تم کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا، لہم ان کے لیے، نصیبن کوئی حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، فاذن پھر تب، لا نہ، یؤتون وہ دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کوئی حصہ ہوتا بھی تو یہ یہودی اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو، اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ نقیرہ اس داغ یا شگاف کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علی اوپر، ما جو، آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، فقد تو تحقیق، آتینا دیا ہم نے، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن بادشاہت،
عظیمہ بہت بڑی۔ ام کے دو معنی ہیں یہاں پہ۔ ام یا تو یا کے معنی میں ہے یا بل کے معنی میں، یعنی بل کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی کیوں بھیجا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ پھر اس آیت کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہت بھی دی، پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو بعض نے آمن بہی میں ہاں کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، سوف ان قریب نسلیہم ہم جھونکیں گے ان کو، نارا آگ میں، کلما جب کبھی نضجت پک جائیں گی، جلودہم کھالیں ان کی، بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کی، جلودن کھالیں، غیرہا علاوہ اس کے، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ صرف اہل کتاب کے منکرین ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ تمام منکرین نبوت کا جو انجام ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ پھر یہاں پہ اس آیت کے اندر جہنم کی عذاب کی سختی اور اس کے دوام اور اس کے تسلسل کا بھی بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کے روح سے جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، استغفر اللہ۔ ان کی کھالوں کی موٹائی 70 بالشت اور دھاڑ جو ہے وہ احد پہاڑ کے جتنی ہوگی، یعنی دانتوں کے اندر جو دھاڑ ہوتی ہے وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی۔ یعنی جب جہنمیوں کی یہ موٹی موٹی کھالیں جل جائیں گی تو ان کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے، اس کی جگہ نئی کھال آ جائے گی تاکہ نئے سرے سے عذاب چکھیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا سایوں میں، ذلیلا پوری راحت کے۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر کفار کا ذکر تھا اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا، اور اب یہاں پر کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو ابدی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان نعمتوں کو پانے کے لیے ساتھ ہی 2 شرائط رکھی گئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جس کا سایہ بہت ہی گھنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں کہ
جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا. یہ شجرۃ الخلد کہلاتا ہے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا کہ تم لوٹا دو، الاماناتی امانتیں، الی اہلہا طرف ان کے اہل کے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب فیصلہ کرو تم، بین الناس درمیان لوگوں کے، ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل ساتھ انصاف کے. ان اللہ بے شک اللہ، نعم کتنی اچھی، یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے. ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعاً خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار چلے آ رہے تھے، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی. مکہ فتح ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں. دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں. اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نے کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان امانتوں کو بحفاظت ان کو لوٹا دینا چاہیے. دوسری اس سے وہ امانتیں مراد ہیں جیسے کہ عہدے اور مناصب، یہ اہل لوگوں کو دینے چاہیے، یعنی نااہلوں کو اس طرح کی کرسیاں یا اس طرح کی سیٹیں نہیں دینی چاہیے جن کے وہ اہل نہ ہوں. اور اگر وہ منصب کسی نااہل شخص کو دے دیا جائے گا تو پھر وہ اس آیت کے خلاف ہے. اس آیت کے اندر حکام کو بطور خاص عدل اور انصاف کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور اولو الامر کی، منکم تم میں سے، فَإِن پھر اگر تنازعتم تنازع ہو جائے تمہارا، فی شیئن کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ تو لوٹا دو اس کو، الی اللہ طرف اللہ کے، والرسول اور اس کے رسول کے، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون باللہ تم ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک یہ، خیر بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے. اولی الامر کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، یعنی کہ ان میں اپنے اختیار رکھنے والے لوگ مراد ہیں، یا بعض کے نزدیک عمراء اور حکام مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک علماء اور فقہاء ہیں. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ کی ہی ہوگی، کیونکہ الا لہ الخلق والامر سورہ اعراف میں آیا، خبردار مخلوق بھی اسی کے ہے، حکم بھی اسی کا ہے. پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن رسول چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی منشا کا ہی مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی پہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے اطاعت کا بھی حکم مستقل طور پر کہا ہے، یعنی کہ واجب الاطاعت ہے مستقل طور پر، اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم. تاہم امراء اور حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مسائل کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اسی لیے اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول کا لفظ ہے، کیونکہ یہ دونوں جو اطاعت ہیں یہ مستقل طور پر واجب ہیں. لیکن اطیعوا اولو الامر، یہ جو اولو الامر کی اطاعت ہے یہ لازم نہیں ہے یا یہ مستقل طور پر نہیں ہے. یعنی اگر امیر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہو تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے. فرمایا اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے. امام کی سمع اور اطاعت لازم ہے جب تک کہ یہ معصیت نہ ہو. پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپس میں تنازع ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم ہے اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد حدیث ہے. یہ تنازعات ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے. اس اصول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت جو واجب نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.